الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ علی حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي روح العبادة وقال ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات مل کے بلند آواز سے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے معطر کریں ماحول صلوات کے ساتھ بلند لہجے میں اللہم۔ کائنات کے نبی نے شہد کی مکھی سے پوچھا یہ جو تو پتیوں کا رس چوستی ہے یہ تو کڑوا ہوتا ہے، تیرے چھتے میں جا کر شہد میٹھا کیسے ہو جاتا؟ شہد کی مکھی سے سید الانبیاء نے پوچھا، کائنات کے پیغمبر کی بات پر مکھی نے لبیک کہا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو جسے چاہے مانے، لیکن کم از کم نبی کے بعد اسے مانو جس کی زبان مکھی سنتی بھی ہو۔ سبحان اللہ مل کے بولو، اور مکھی سمجھتی بھی ہو، کیونکہ بعد از پیغمبر وہ کائنات کا امام ہو۔ مکھی کہتی ہے تیری عزت کی قسم، جب میں رس چوس کے چھتے میں چلتی ہوں نا، راستے میں تجھ پر اور تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں۔ درود کے صدقے میں اللہ شہد میٹھا کر دیتے، اور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ درود کے صدقے میں، اس کا مطلب ہے شہد میٹھا ہو جاتا ہے درود کے صدقے۔ جس جگہ پر طبیعتیں کڑوی ہوں، اگر صلوات بلند لہجے میں پڑھا جائے تو طبیعتوں میں مٹھاس پیدا ہو جائے۔ سارے بندے مل کے صلوات۔ میں جتنے میرے دوست احباب پیچھے آگے بیٹھے ہو، ایک پیغام سنو۔ آپ یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں، یہ مجلس کس کی ہے؟ حسین کی مجلس، بولو مجلس کس کی ہے؟ حسین ابن علی کی۔ میری طرف دیکھو، آپ کو کوئی مجلس میں کھینچ کے لایا ہے؟ کوئی زبردستی کسی نے پکڑا ہوا ہو؟ میری طرف دیکھو، پھر کوئی تو ہے نا جو لایا ہے؟ یار بولو کشمیر والوں، کوئی ہے نا جو لایا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ 1400 سال کے بعد آپ نے 3 محرم کو مجلس میں شامل ہو کے بندوں کو بتایا کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دل پر حکومت کل بھی حسین کی تھی۔ دل پر حکومت آج بھی حسین ابن علی کی ہے۔ اور یہ آپ سارے مجلس حسین میں آئے
کس میں آئے ہیں؟ مجلس ہے۔ اگر کوئی توجہ باہر جائے نا اس کا میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ بندہ جس جگہ پہ بیٹھا ہو ذہنی طور پر بھی وہیں موجود رہے تو باتیں میں کروں یا زید کرے، بندہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ بندہ ذہنی طور پر مجمع میں نہ ہو نا، باتیں نبی بھی کرے بندہ نہ سنتا ہے اور بندہ نہ، مل کے بولو گے سارے، اس لیے ذہنی طور پر وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ جملہ پہلا کہتا ہوں، دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی محبت میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتا جتنا حسین جانے کے بعد بھی کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اور ماحول بناؤ تاکہ میں پیغام دے جاؤں آپ کو محبت عشق حسین میں۔ یہ جس جگہ پہ تشریف لائے ہو، یہ شاہ جی کے ہاں مہمان نوازی اور دوست احباب، یہ جو شیعہ بیٹھے ہو نا، آپ عزاداری کے مالک نہیں نوکر ہو۔ نوکروں کا کام ہے مہمانوں کا استقبال کرنا اور ایسا انتظام کرو کہ کسی آنے والے ہور کا راستہ بند نہ ہو جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ آنے والے ہور کا راستہ بند نہ ہو جائے۔ یہ مجلس کو نسبت کس سے ہے؟ حسین ابن علی سے۔ میرا ایک سوال ہے، کسی نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہا ہو کہ آؤ وہاں اللہ کی مجلس ہو رہی ہے؟ پڑھے لکھے مجمع میں چہرہ شناس ہوں، دیکھ رہا ہوں، کسی نے کہا ہے کہ آؤ اللہ کی مجلس میں چلیں؟ مجلس کس کی ہے؟ سارے بولو، حسین ابن علی کی۔ اچھا، اتنے سمجھدار ہو کشمیر والے، میں نے دیکھا ہے مجالس میں، اس جملے کی آپ قدر کریں گے۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی محبت میں جمع کرتے۔ اصول زندگی یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی محبت میں جمع کرتے اور اللہ کی محبت کی آڑ میں بندوں کو حسین بتایا جاتا۔ نہیں، چاہیے یہ تھا کہ بندے اللہ کی محبت میں آتے اور پھر حسین لے کر جاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بندے آتے محبت حسین میں ہیں، بندے آتے محبت حسین میں ہیں۔ محبت حسین کی آڑ میں ہم لوگوں کو توحید بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو ہم توحید بھی بتاتے ہیں، نبوت بھی بتاتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی بتاتے ہیں، اصحاب کے قصے بھی، ازواج کی کہانیاں بھی بتاتے ہیں۔ پتہ چلا 1400 سال سے لے کے آج تک بندوں کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے وسیلہ کل بھی حسین تھا۔ مل کے بولو گے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا پیغام سنیے۔ کچھ لوگ سارا سال آپ کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، پیار محبت الجھن الفتیں سب کچھ، جیسے ہی محرم کا چاند نزدیک آتا ہے تو بندے کہتے ہیں جی بچہ بیٹا بھائی ادھر نہ جانا، ادھر ذرا احتیاط کرنا،
کچھ ایسا ہو جائے گا، ہم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا کہ وہاں نہ جائیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ وہ منع کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ منع کیوں کرتے ہیں، ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر چلا گیا تو چلا ہی نہ جائے۔ اگر چلا گیا تو چلا ہی نہ جائے۔ مجھے اپنے نوجوان پر اعتماد ہے، مجھے 20 سال کے، 32 سال کے، 30 سال کے، 16 سال کے نوجوان پر اعتماد ہے کہ اس نے ماں کی گود سے لے کر آج تک حدیث قصہ بھی سنی ہے، دعائے کمیل بھی سنی ہے، اکبر کو بھی جانتا ہے، اصغر کو بھی سنا ہے، کربلا بھی سنی ہے۔ جائے جہاں مرضی، اس کی نظریں کوئی علی سے بڑا نظر آئے گا تو رکیں گی۔ اور پھر بندے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور نہ جانا بھائی وہاں پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر فتوے جاری کیے جاتے ہیں۔ فتوے کون دیتا ہے؟ مفتی، لیکن فتووں کی قیمت لیتا ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو فتوے کون دیتا ہے؟ مفتی۔ اللہ نے بہتر کیا، جتنے مفتی ہیں ان کے ہاں ہیں، جتنے قیمتی ہیں ہمارے ہاں۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس منبر پر، قبلہ طاہر القادری صاحب سے لے کے فضل الرحمان صاحب سے لے کے قبلہ اور جتنے بھی ان کے عروج کے خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں جی 12واں برحق ہے، 12واں آئے گا، 12واں مہدی ہے، 12ویں پر اتفاق ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، تم جو اتنے ذہین ہو 12واں خود کیوں نہیں بناتے؟ بھئی اگر برحق ہے 12واں، ٹھیک ہے 12واں، آئے گا 12واں، تو 12واں ہے برحق، تو مذہب وہی سچا ہے نا جس کے پاس پہلے 11 موجود۔ سبحان اللہ۔ بھئی 12واں برحق ہے، 12واں کہاں آئے گا؟ کعبے میں۔ 12واں کہاں آئے گا؟ خانہ کعبہ میں، بلا تفریق شیعہ اور سنی۔ 12واں کہاں آئے گا؟ کعبے میں۔ اللہ 12ویں کو کعبے میں بھیج کر نسلوں کو بتائے گا کہ مذہب وہی سچا ہے جس کا پہلا بھی میں نے کعبے میں بھیجا تھا۔ فتوے جاری کیے جاتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، فتوے، اور جو سمجھے گا مجھ سے داد دوں گا۔ جتنا لیتے ہیں درہم و دینار یہ فتوہ فروش، جتنا لیتے ہیں، ہر بندے پر واجب ہے، میری طرف دیکھیں، جتنا لیتے ہیں درہم و دینار یہ فتوہ فروش، اتنا تو ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں۔ اتنا لیتے ہیں درہم و دینار یہ فتوہ فروش، اتنا تو ہم نام پہ مولا کے، سارے بولو گے نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں۔ اور جتنی چھپتی ہے سال بھر میں بدعت کی کتابیں، اتنا تو ہم 10 دنوں میں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ پچھلے سال محرم اور چیلم کے درمیان پنڈی میں، کراچی میں ایک جلوس نکلا تھا،
40 لوگوں نے مل کر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. اور بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں, یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. میری طرف دیکھو, حسین نعمت عظمیٰ ہے. حسین اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے. جس نے حسین جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا نا, اللہ نے پھر اسے سجاد جیسی نعمت عطا فرمائی. اور جس بندے نے حسین جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا نا, اللہ نے پھر یزیدیت اس کا مقدر بنا دیا کہ پھر اس کے ذہن میں یزید آ جائے گا. یزید کو 4-5 سال پہلے رضی اللہ کہا گیا پنڈی میں. میں اشرا پڑھ رہا تھا اور جو لڑائی ہوئی تھی, ہمارا کوئی سروکار نہیں, ہم صرف تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ حسین زندہ باد ہے اور یزید مرد آباد ہے. حسین زندہ باد ہے اور یزید مرد آباد ہے. جتنے جتن کر لو یزیدیت کی سپورٹ میں یہ بچہ بیٹھا ہے, اسے میں فرعون کہوں, نمرود کہوں, شداد کہوں, اسے اتنا غصہ نہیں آئے گا جب میں اسے کہوں نا تو یزید ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, میں کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن لوگوں نے پتہ کھیرنا چاہا, میر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. آپ کے آخری دماغ کی جو حص ہے اس تک پیغام پہنچانے والا ہوں. ٹی وی پر صبح ایک نوجوان بیٹھا, اس نے سنی آن لائن, عالم آن لائن پر سوال کیا ٹی وی والے سے 5-4 سال پہلے, مولانا جس کے ساتھ آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں, رضی اللہ تو کئی پہلے بھی نہیں گزرے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ رضی اللہ کہیں, لیکن ہمیں اوقات سمجھ آ گئی کہ رضی اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں. ہمیں کم از کم اوقات سمجھ آ گئی کہ رضی اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں. اس نے بڑی جرت کے ساتھ کہا, مولانا رضی اللہ کئی پہلے بھی گزرے ہیں. ٹی وی پر ذرا وضاحت کرو کہ وہ رضی اللہ اس جیسے تھے یا یہ ان جیسا تھا. یار میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائیو دوستو, آپ میں منصف مزاج بات کر رہا ہوں. میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز, آپ عشق حسین میں آئے, محبت حسین میں آئے ہیں. حسین کو چھوڑ کر زندہ رہنا حرام ہے. حسین کی محبت واجب عمل ہے. محبت حسین. ایک اشارہ کروں, جن بندوں نے حسین کو چھوڑ کر حج پڑا تھا ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں. مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں. آپ جانتے ہیں قبلہ مولانا محمد اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے, 4 سال ہو گئے انتقال ہو گیا. وہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا اور 3-4 مرتبہ انہوں نے لفظ حسین پکارا, امام حسین کی عظمت بیان کی. ایک بندے کو ہضم نہیں ہوا, وہ کھڑا ہوا, مولانا آپ شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں. مولانا آپ شیعہ ہیں؟ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں اپنے منٹ, ایک لمحہ بھی. لمحے کی بڑی قدر ہوتی ہے, لمحے کی بڑی قیمت ہوتی ہے. مولوی اسماعیل صاحب سے کسی نے کہا فیصل آباد میں کہ مولوی اسماعیل فرض کر 1 منٹ تو شیعہ نہیں تو تیرے ساتھ بات کرے. مولوی صاحب کہتے ہیں میں کیوں فرض کروں؟ نہیں کشمیر والا سبحان اللہ. کہا میں 1 منٹ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ میں شیعہ نہیں ہوں.
تیرا دماغ خراب ہے، اگر اسی منٹ میں مجھے موت آ جائے مجھے نجات کون دے گا؟ محبت حسین واجب ہے، محبت اہل بیت واجب ہے۔ دو لفظ ہیں مجلس میں آپ تشریف لائے، دو لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے نا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث ہونا اور بات ہے، بندے کہتے ہیں یہ جو مرا ہے نا یہ بڑا دیندار تھا، اللہ اس کی نجات کرے، اور یہ میرا پوائنٹ ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ بڑا صاحب ایمان تھا، اللہ اس کی نجات کرے۔ اس کا مطلب ہے قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا دین ٹھیک ہوگا، اور قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا ایمان ٹھیک ہوگا۔ ایمان کا کوئی فوٹو آپ کے ذہن میں نہیں، جس طرح یہ میک ہے، یہ میں ہوں، یہ کیمرہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین ہے یا یہ ایمان ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر بااعتماد ہیں یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جگہ کا نام ہے ڈھوک سیدہ، بڑی ذمہ داری سے، اے ڈھوک سیدہ والو، اس کا مطلب ہے ڈھوک کوئی اور ہے، والے کوئی اور ہے۔ یار سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈھوک کوئی اور ہے، والے کوئی اور ہے۔ اے میر پور والو، میر پور اور ہے، والے۔ اب جو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، ایمان کوئی اور ہے نا، والے کوئی اور ہے، ایمان کوئی اور ہے، والے کوئی اور ہے، ایمان کوئی اور ہے۔ نہیں سمجھ سکے تو ایک حدیث میرے پیغمبر کی ملتی ہے، ایک منظر پر میرے نبی نے کہا تھا 12 سال ایمانو کلہو الا کفر کل، آج کل کا کل ایمان، ہاتھ کھڑے کرو ذرا۔ اس کا مطلب ہے کل ایمان کون ہے؟ علی۔ کل ایمان کون ہے؟ بولو کل ایمان کون ہے؟ علی والے، علی والے ہی ایمان والے ہیں، یعنی آپ والے ہیں، علی کلے۔ اللہ جو کہتا ہے اے ایمان والو، تو پتہ چلا اللہ کہتا ہے اے علی والو۔ اچھا نہیں سمجھ سکے کہ اگلا پیغام دوں، اے ایمان والو، اس کا مطلب ہے علی کلے، سارے بولو گے علی کلے، علی والے ہی ایمان والے ہیں۔ قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا ایمان ٹھیک ہوگا، اور دوسرا جملہ ہے جس کا دین ٹھیک ہوگا، بڑی جلدی میں، جس کا دین ٹھیک ہوگا۔ یہ بچوں کو بتاؤ دین کیا ہے؟ دین کا نقشہ، دین کا فوٹو، دین کی تصویر نہیں جاتا نبی کی بارگاہ میں۔ خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھتا ہوں کہ دین کیا ہے؟ آواز آتی ہے دین آست و حسین۔ یہ میرا میسج ہے آخری، دیکھیں میری طرف، یہ قلم ہے۔ خواجہ کہتا ہے سب نے حسین پر کچھ لکھا، تو بھی کچھ لکھ۔ اس نے قلم اٹھایا اور خواجہ لکھتا ہے شاہ، بولو گے سارے شاہ، پچھلے بولو شاہ، رک جاؤ۔ خواجہ تڑپ پیدا کر کے کہتا ہے نہیں خواجہ، شاہ تو اور بھی بڑے ہیں، لکھ بادشاہ۔ شاہ نہ لکھ بادشاہ۔ پھر کہتے ہیں نہیں بادشاہ بھی نہ لکھ،
لکھ دین آست حسین، بادشاہ بھی نہ لکھ دین۔ یہ شاہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ پیغام دوں شاہ اور بادشاہ میں۔ بادشاہ وہ ہے جو زندگی کی پہلی رات ایک عرش والے کو شفا دے، زندگی کی پہلی رات ایک عرش والے کو شفا دے، اور زندگی کی آخری رات ایک لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا کر جنت کا مسافر بنائے۔ حسین نے ثابت کیا عرش والے آئیں تب بھی ہم شفا دیتے ہیں، فرش والے آئیں تب بھی ہم شفا دیتے ہیں۔ اب شعر کا اردو متن پہلی لائن میں کیا ہے؟ شاہ، لفظ بڑے سمجھ آئیں گے، شاہ بادشاہ، اس میں لفظ یزید نہیں آیا۔ دوسری میں دین، دین پناہ، لفظ حسین آیا ہے، یزید نہیں آیا۔ تیسری میں سرداد نہ داد، دست در دست یزید، پھر خواجہ یزید کا نام لایا ہے، حسین کا نہیں لایا۔ توجہ نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں خواجہ تیری روح کو اصالِ ثواب کرتے ہوئے میں پوچھتا ہوں، پہلی تینوں لائنوں میں حسین کا نام ہے، یزید کا نہیں۔ تیسری میں یزید کا ہے، حسین کا نہیں۔ خواجہ عقیدے میں مجھے کہتا ہے، مہدوی تو خطیب ہے نا، میں پسند ہی نہیں کرتا جس لائن میں حسین آئے۔ میں کہتا ہوں جس لائن میں حسین آئے، آپ لائن میں پسند نہیں کرتے تو جن ذہنوں میں حسین آ جائے، وہ ذہن کیسے پسند کرے گا کہ وہ یزید کو بھی نعوذ باللہ رضی اللہ کہے؟ بس تمام کر دی میں نے بات۔ کل دین حسین، کل دین بولو گے سارے، کل دین حسین ہے، کل دین حسین ہے، کل ایمان علی ہے۔ پھر سنو، کل دین، سارے بولو، کل دین حسین ہے، کل ایمان۔ قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا ایمان بھی ٹھیک ہوگا، جس کا دین بھی ٹھیک ہوگا۔ موت کی تلوار کشمیر والوں سب پر لٹک رہی ہے، اب بھی توجہ کرو گے، حسین کو مان جاؤ، علی کو مان جاؤ۔ اگر تم موت آ گئی حسین کے بغیر مر گئے تو بے دین مر جاؤ گے، علی کے بغیر مرے تو بے ایمان مر جاؤ۔ بس بات میں نے تمام کر دی، آپ سچوں کی محفل میں آئے۔ اللہ سچا ہے، نبی سچے ہیں، حسین سچا ہے۔ پھر سنو، اللہ سچا ہے، نبی سچا ہے، حسین سچا ہے۔ اتنے سچوں کو مان کر ہمارے گھروں میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ اتنی جرت کوئی خطیب نہیں کرے گا آپ کو، چونکہ میں نے بی بی سے خیرات مانگی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں 10 سال رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی صداقت لوگوں تک پہنچاؤں۔ کوشش کرو، بی بی تو سچی ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا آئندہ جھوٹ نہ بولوں، چونکہ میں شیعہ ہوں۔ اور دوسرا، ایک نیکی میں اضافہ، معاف کرنے کا ارادہ، معافی۔ حسین کے صدقے میں میرے ساتھ دعا کے ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند۔ پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، ذہنی کیفیت ان کی تیرے ساتھ ہے، یہ پردیس میں سفر کر کے آئے ہیں، مالک تجھے حسین ابن علی کا واسطہ
ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف۔ ہاتھ نیچے کر لو۔ اسی حسین کا واسطہ دے کے میں آپ سے کہتا ہوں، جس کے صدقے میں اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ بھی حسین کے صدقے میں اپنے بھائیوں کو معاف کرنا، اپنی بہنوں کو معاف کرنا۔ میں چہرے دیکھ چکا ہوں، چونکہ آپ اسے مانتے ہیں جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا، فوج اشقیاء اب بھی تم میرے نانے کے دین پر عمل شروع کرو نا۔ میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے، رو پڑے ہو۔ دو محاذ تھے، دو محاذ، 4 منٹ کی زحمت، 2 محاذ تھے۔ ایک تھا نانے کا دین بچانا، اور ایک تھا نانے کا حسین بچانا۔ کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے۔ مستور کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، مستور کا مزاج یا بھائی پہ ہوتا ہے، یا باپ پہ ہوتا ہے، یا شوہر پہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ جناب غازی سے جناب زینب نے کہا، پاپا سے کہو نانے کے روزے پہ جانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، غازی بہن کو کہو ان راتوں کا انتظار کرے جن میں چاند نہیں ہوتا۔ شاید میں سمجھا سکا ہوں آپ کو یا نہیں۔ میرے ساتھ پاکستان سے، جھنگ سے اور کچھ حافظ آباد سے زائرین تھے۔ جب ہم بازار میں گئے ہیں نا، بازار میں جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا۔ میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ جس بازار میں میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، جس بازار میں آئی تھی نا، اس بازار میں شریف مرد نہیں گزر سکتا۔ اسی بازار میں اللہ جانے بہن کی کیا کیفیت دیکھی۔ وہ جتنا صابر تھا نا، اس نے نیزے پر آنکھیں بند، میں کچھ کہہ گیا ہوں، نیزے پر حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلا جملہ آپ کو اشارے سے سمجھ آئے گا۔ بی بی نیزے کے قریب آئی، آگے کہتی ہے، حسین بھیا جب تو قتل ہو رہا تھا، بھیا جب تو قتل ہو رہا تھا، میں زینب تجھے دیکھ رہی تھی، آ دیکھ بازار میں۔ میں قتل ہو رہی تو کیوں نہیں دیکھتا؟ نیزے سے آواز آئی، ماں جائی بے غیرتوں کا مجمع ہے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بے غیرتوں کا مجمع ہے، تیرا ننگا سر کیسے دیکھو۔ اس چوک میں ایک گھر ہے جس کی مالکن ریحانہ ہے۔ ریحانہ نے اپنی کنیز کو بلایا، کنیز جلدی آ۔ وہ جو سامنے چوک میں قیدی کھڑے ہیں نا، ان کا جو ضعیف قیدی ہے، اس سے پوچھ کیا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، سن سکو گے؟ کنیز نے چادر سنبھالی، یہ چادر سر پر، کہتی ہے قیدی میں عورت ذات ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں، مجھے زیادہ دیر بازار میں، حوصلہ، زیادہ دیر، سیدوں تو میں معافی چاہتا ہوں، حوصلہ،
کہتی ہے مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں رکھنا، میری مالکن پوچھتی ہے تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ امام کہتے جا اسے کہہ دے اگر اسے میرے ساتھ ہمدردی ہے نا تو خود بازار میں آئے۔ کہتی ہے قیدی زبان روک، تو جانتا نہیں میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنی ہے۔ اللہ اکبر، حوصلہ، میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید ہے۔ تڑپ گئی، واپس گئی نا، کہتی ہے بی بی اللہ جانے وہ قیدی کون سی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو بازار میں آ۔ بی بی نے چادر سنبھالی، بسم اللہ پڑھ کے، جملہ سن کے رونا، بسم اللہ پڑھ کے بازار میں قدم رکھا۔ السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام۔ امام فرماتے ہیں ریحانہ بہن، کوئی گزرا ہوا واقعہ یاد کرایا، مدینے میں آئی تھی نا، امام نے یاد دلایا، ابھی تڑپ گئی، کہتی ہے یہ تو میرے نام سے بھی واقف ہے، نام سے بھی واقف ہے۔ اس کا رخ پھرا دوسری طرف، اس نے دیکھا ایک بی بی تھی جو بے پلانے اونٹ پہ سوار تھی، جس کے ساتھ اس کی 4 سال کی بچی قید تھی۔ تڑپ گئی ریحانہ، سجاد کو بھول گئی، کہتی ہے بی بی تو بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ قیدی نہیں بتاتا، سن سکو گے؟ ابھی بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، یا ریحانہ کی نگاہ پڑی ایک نو کے نیزہ پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قریب آگے کہتی ہے میں بھولتی ہوں یا تو حسین؟ حوصلہ، میں بھولتی ہوں یا تو حسین ہے؟ نیزے سے آواز آئی ریحانہ تو نے پہچانا نہیں، وہ 24 سال کا میرا سجاد ہے، وہ بے پلانے اونٹ پہ میری زینب، وہ 4 سال کی میری سکینہ۔ تڑپ گئی کشمیر والوں، نیزہ پکڑ کے کہتی ہے مولا میں یہ نہیں پوچھتی سکینہ بازار میں کیوں آئی، میں یہ نہیں پوچھتی اکبر کے سینے میں پرچھی کیسے لگی، مجھ غریب کو یہ بتلا کہ ام البنین کا بیٹا